شہب قرآن علی پاک دی چھوڑی ویچے رب کعبہ دی قسم کیسا پیارا منظر ہو سے کیسا حسین منظر ہو سے جو علی پاک دی نگاہ چہرے کو دفاتے ہو سے اور علی پاک نکل شک ٹھنڈا پہ نماز قضا تھی مرتے ہم دی پئیے ایدو چہرہ کو دفاع کوڑے دن اور سورج کوڑے دن جنا سورج ڈھلن دے اندے ایدو عشق بھی ہاں جے محبوب کو اٹھے دا تب بے عدمی ہے محبوب کو جگے دا تب توحید تھی دیئے بے عدمی تھی دیئے انہیں محبوب کو اٹھاوڑی گوارا نہیں کیتا نگاہ چہرے تو ہٹاوڑی گوارا نہیں کیتا پر عشق عاشق رب دلال محبت ہے رب یاد نالی محبت ہے نماز و قضا تھی دی بھی دل کو تکلیف تھئیے دل بھر آئے اکھ میں تو حج نکلیے وہ حج کر دلال انہیں گزرتی ہوئی میرے مٹھے محبوب دے چہرے دے آئیے ایمان والا جب علی پاک دی آنسو علی پاک دی حج مبارک چہرے کو جو ہاتھے چہرے دے گئی ہے محبوب نے آنکھ کھول کے ٹھہری روتا کیوں ہے کائنات دا والی پوری کائنات محبوب نے سر مبارک کو چھوڑی وچ پئی بیٹھی اجے تیری موج نہیں بیٹھی کیوں پریشان ہے پوری کائنات مالک پوری کائنات دا خالق محبوب رب دے یار کو چھوڑی وچ پا کے جامی مجھا بیٹی ارکن یا رسول اللہ فدا قومی سونے آمن مریا پوری زندگی دے اگر کبھی نماز قضا نہیں کی تھی اج نماز قضا تھی گئی محبوب نے مسکرا کے فرمایا علی ایسا ہاں قضا پڑھ سے یا ادا پڑھ سے صدقے ویلیہ تیری شان تو ہے قضا پڑھ سے ادا پڑھ سے ہاتھ جوڑتے علی پاک عرض کرندن میرا سونا لجپالا تو علی ہوندے قضا تھی وے تب علی کون ہے سونا آپ نے ہوندے بھی قضا پڑھا مہربانی فرماؤ ادا ہوئے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے اجڑ آگے جڑا سارا عنوان ہے ذکر علی تانے میرے مٹھے محبوب دا فرمان النظر الى وجہ علی عبادت میرے مٹھے آقا صحابہ کرام نے مجمع کے اندر ایک اعلان فرمائے النظر الى وجہ علی عبادت جائے علی کو ڈٹھے انہا دیکھنا بھی عبادت ہے علی پاک کا دیکھنا عبادت ہے پتا چلے آج تھا علی پاک کا دیکھنا عبادت ہے تا علی دا ذکر بھی عبادت ہے میرے علی پاک کو انہا دیکھنا اے مٹھے محبوب کے فرمان تو ثابت ہے جو علی کا دیدار کرنا عبادت ہے آؤ اگلا فرمان سنو میرے مٹھے آقا نے فرمایا وَالذِّكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةً علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا دیکھنا بھی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت جدہ عبادت بعد والوی عبادت دا ثواب ملتا پیدا کیوں نہ ساری پاک دا ذکر کرو تاہی رمضان شریف دے 21ویں روزے کو آپ دی شہادت ہے اور ذکر علی سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں دیں اور مٹھے مدنی دا فرمان سن کے دے آؤ اس فرمان کو یاد کرے نہ ہویا علی پاک دا رتبہ تے مقام رہ دیں جو اللہ پاک نے جو محبوب کو فرمائے محبوبہ النظر الى وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ دیکھو دا عبادت ہے وذکر علی عبادہ جو علی دا ذکر کرو دا عبادت ہے اے علی ہے کون ایڈی شان والا ایڈی عظمت والا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغور کر حضور علیہ السلام دی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے تے حضرت طالب دی گھر والی میرے پیر علی مشکل کشا دی امہ دا نام فاطمہ ہے اسد دی بیٹی ہے علماء کرام محدثین لکھ دن حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف بھی کرے دن ہم
حمل دے نال علی جب شکم دے اندر پیٹ دے اندر علی دی ولادت نہیں تھئی اجا علی پاک دنیا تے تشریف نہیں گھن آیا اجا اماں دے شکم دے اندر تے اماں سن خانہ کعبہ دا طواف کھڑی کرے دیے علماء کرام محدثین لکھتے ولادت دا وقت قریب آگے اماں سن کو تھوڑی تکلیف تھئیے پریشان تھی گئی بے علی پاک دی بچے دی ولادت دا وقت آگے ہون نال کوئی پردے دی جگہ کوئی نہیں میں کیلے بنیا خانہ خدا دا طواف کرنے ہوئے جگہ ولادت دا وقت آیا علماء کرام نے فرمایا جبریل اللہ فرمائے جبریل جیل پہ جلیل وج میرے کعبے کو میرے گھر کو حکم دے دیوار پھٹ وج دیوار کھل وج علی دی اماں کو اندر آوڑے تاکہ پاک علی دی ولادت ہوئے علماء کرام محدثین لکھتے حضرت علی سے فرمائے میری اماں کو جنہیں تکلیف تھئی میرے ولادت وقت اے ربی حکم تھے کعبے دی دیوار کو کعبے دی دیوار پھٹ گئی ہے کعبے دی دیوار کھل گئی ہے دروازہ دا کھلن والا موقع تے کوئی نہ پر دیوار کھل گئی ہے دیوار پھٹ گئی ہے حکم ہو بی بی اندر تشریف گھنا اے جڑا پاک بار تیرے شکم دے اندر ہے اونی ولادت میرے گھر دے اندر ہے اندی ولادت میرے گھر دے اندر تھی گئی اور خود اندازہ نہ حضرت علی مشکل کشا دی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف گھن گن ولادت تھئی کہ دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت تو بعد حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو چاہ کے گھر چلے گئی اور خود اندازہ لو جن جگہ دے ہوتے بچے دی ولادت ہوئی وہ جگہ ناپاک ہوئے دیئے وہ جگہ دے ہوتے نماز نہیں ہوگی اور وہ عورت نماز قرآن نہیں پڑھ سکتی پر ایمان والا صدقے بنیا اپنے پیر علی دی شان تو جو ولادت جو ہوئی ہے خانہ کعبہ دے اندر ہے رتبہ شان علی پاک دا ولادت کعبے دے اندر شہادت مسجد دے اندر ہے ولادت کعبے دے اندر اور طواف کرنے ہوئے اماں کو تکلیف تھی یہ ولادت دا وقت آ گئے کعبہ پھٹ گئے حکم ہے بی بی اندر آوائیں اس پاک ہستی کو میرے گھر دے اندر ولادت ہو گئی اور شہادت مسجد دے اندر نماز حالت ہے اللہ امام الانبیاء نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے غلام آغور کر علماء کرام محدثین لکھتے ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد پاک کو چاہ علی کو چاہ کے گھر تشریف گھن گئی پر علی پاک اکھ نہیں کھڑیندا ایک نمار گزر گئی ہے پی نمار گزری ہے تیرے میرے سنے نبی دی پاک آوج بی بی پیش تھئیے ارکر جی یا نبی اللہ اے اللہ دا سونا نبی یا مہربانی فرماوے ہاں اے محمد بن عبداللہ آتے نے سوچ علی دی ولادت ہو گئی ہے لیکن اکھ نہیں کھلے دا میں بڑی پریشان ہوں علماء کرام محدثین کہتے ہیں میرا سونا نبی من موڑا نبی گھر جو آیا علی کو چاہتے ہیں سامنے جو بٹھا علی پاک نے اکھ کھولی چہرے بدوہا علی پاک نے اکھ کھولی چہرے بدوہا کسی نے پوچھنا کہ علی کیا تیری اکھوں کو تکلیف ہے کیا بیماری ہے ادنا نہ کوئی تکلیف نہ ہے پوری کائنات سکھ دیے کہ خانہ خدا دیکھا پوری کائنات طرف دیے کہ خانہ خدا اللہ اپنا گھر دکھاوے پر میری ولادت اس خانہ خدا دے اندر تھی میں اکھی وقت میں کھولی میں کیوں نہ خانہ خدا دے اندر ولادت ضرور تھی پر جرے خانے کو آباد کرن والا ہے جرے نبی کعبے دا کعبہ ہے وہ پورا دیکھا تا پتہ چلیا اے عشق مصطفیٰ جو علی پاک نے فرمایا کہ میں آخری واسطے نہیں کھولی میں کعبے کو نہ دیکھ رہا ہوں میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں پتہ چلیا ایک وقت عشق مصطفیٰ علی پاک دی آنکھ جو کھولی پہلا دیدار چہرہ بدوہا اور سب تو بڑا انعام دیکھو
اتنا بچپن دے اندر آنکھ کھلن دے پہلا چہرہ کے در چھنے چہرہ مصطفیٰ اور جدہ تیرے میں سن نبی اعلان نبوت فرمائے جوانہ دے وچوں بزرگ دے وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عورتوں دے وچوں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں دے وچوں بالغ پونے 7 سال بالغ 6.5 سال یعنی 7 سال دے نال لگ بھگ عمر رہی حضرت علی سے بچے دے وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا حضرت علی رضی ہیں یعنی پتہ چلے آپ بچپن کے اندر ہی آپ کے نال صحبت عشق ہے حضرت علی سے کو محبت حضور کے نال بچپن تو آنی پہلی آؤ علی پاک کی سیرت کو سنتے ہیں علی پاک کی عظمت کو سمجھتے ہیں جو اللہ پاک نے میرے پیر علی کو شان کیسا عطا کیا اللہ پاک نے علی پاک کو شان کیسا عطا کیا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغور کر علماء کرام محدثین لکھتے ہیں کہ مرتبہ حضور علیہ السلام دے گھر فاقہ ہے آپ دے گھر کھاون واسطے کچھ نہیں کوئی لنگر دا اہتمام نہیں جلاتے دے میرے پیر علی کو پتا چلیا کہ حضور فاقے دے نارن آپ دے گھر کوئی تناول فرماون واسطے کوئی چیز نہیں آپ ایک یہودی دے باغ چلے گئے علماء کرام محدثین لکھتے ہیں پوچھنا کیتا کوئی مزدوری ہے میں مزدوری کرنا چاہتا علماء کرام محدثین لکھتے ہیں باغ دے اندر یہودی مالک بیٹھا ہا وہ کہ اے علی یہ کر ایک کھوئے جڑا ڈول پانی دے جتنا کٹھے سے اتنا میں تے کو کھجور عطا فرمے سا علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈول پانی دے کٹھے گا رہ گیا ایک دو ترے 4 5 17 ڈول پانی دے کٹھے علماء کرام لکھتے ہیں 17 کھجور وہ یہودی نے عطا فرمائے مزدوری حضرت علی سے گھن کے وہ کھجور جا کے ٹر پہ حضور کی بارگاہ وچ آ گئے ارکن یا رسول اللہ فدا قومی سونے آمن موڑیا مہربانی فرماؤ میں سنیا کہ آپ کا فاقہ ہے کچھ تناول فرماؤن واسطے کچھ نہیں محبوبہ مہربانی فرما میں لنگر گھن آیا ایک قبول فرماؤ جاؤ میرے مٹھے آقا نے پوچھنا کہتا علی کتھو گھر نہیں حضور مزدوری کیتی ہے او فلانا یہودی دا باغ اٹھا گیا ڈول پانی دے بھرنا رہ گیا تے ایک کھجور مل گئے بکین ڈول لائے حضرت علی سے فرمائے ایک ڈول دے بدلے ایک کھجور مل گئے سونے 17 ڈول پانی دے بھرتے ہو دیتن تے 17 کھجورن جو میں آپ دی بارگاہ وچ کھینا آیا میرے بچے آقا نے فرمایا آیا علی کیا تو میرا اتنا پیار کریں گی مزدوریاں کر کے میری خدمت واسطے اے لنگر پیش کرنا بھی اپنے گھر بھی نہیں گھن گیا حضور میں اپنی جان تو اس نہ آپ نے پیار کرے گا تب میرے بچے آقا نے فرمایا آیا علی رب تے رسول تیرے تے راضی ہے اللہ تے رسول تیرے تے راضی ہے یہ کتنا بڑا احساس ہے جو محبوب فرماتا پہ رب بھی تیرے تے راضی ہے میں شاہ رب بھی تیرے تے راضی ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغور کر علماء کرام محدثین لکھ دن آپ دا عدل و انصاف دیکھو جنہ کوئی عدل و انصاف آمنے آپ مدینے دے امیر المومنین یعنی عرب دے بادشاہ ہون دے باوجود سلطنت دا مالک ہون دے باوجود آپ ایک جنگ دے لگن تے آپ دا ذرہ مبارک جی کو ڈھال آدن او گم تھی گئے چوری تھی گئے آپ ہو جنگ تو واپسی جدہ کوفے شہر دے اندر آئے پیزار جا کے کیا لٹھا حضرت علی سے فرمیدن میری جیڑی او سر مبارک ہے وہ ایک یہودی دے کول ہے حضرت علی سے فرمیدن میں انہیں کول گیوں میں کہ او یہودیہ اے زنہ اے ڈھاتا میری ہے جو فلاں جنگ دے اندر گم تھی گئی ہے یہودیہ دے نانا علی اے زنہ میرا اے تیرا تا نہیں حضرت علی سے فرمائے
یار یہ زرہ میرا نشان بولے فلاں نشان ہے کیونکہ بے شک نشانہ تیجا سچے ہیں پر یہ زرہ تیجا نہیں یہودیہ دے میرا ہے جو میرے کول ہے تو تا سفر کر کے کوفے میں آدھا پائیں اور دور عرب میں مدینہ جو آدھا پائیں لیکن تیرا کیویں کھلے تیرے کو تو پہلے میرے کول ہے علماء کرام نے ایک دن حضرت علی سے فرمایا یار کوئی فیصلہ کروں گا تو اگر بیٹا ہے میں اگر بیٹا یہودی آدھے انہیں کرو صحیح اس آدھے کوفے دے اندر قاضی بیٹھے تو سا مسلمان دا تو سا مسلمان دا قاضی موجود بیٹھے کیونکہ ان کے کو فیصلہ کرنے گے جو وہ فیصلہ کرنے سے میرے کو منظور ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغور کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیٹے حسن بھی نالے کمبر غلام بھی نالے اجدہ دربار دے اندر پہنچے وہ قاضی صاحب دیکھتے امیر المومنین کو کھڑا ہو گئے حد پد دے ارگن دے اے امیر المومنین تو سا کیوں تقریب کر آئیو تشریف کھن آئیو میں کو حکم دے ہوا میرے کو قاصد بھیجوا میں حاضر ہو بنیا علی اسی پر میں اپنی ذاتی بات نہیں آیا میں کو کم پہ گئے میں تیرے دربار پیش دی گیا انصاف واتے تیرے کو ایسے انصاف کر قاضی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اے امیر المومنین وقت بادشاہ تو صاحب عرب دے بادشاہ سلطنت والی میں تو خادمہ میں کیوں فیصلہ کرا امیر المومنین حضرت علی سے فرمائے جو فیصلہ میری ذات دا کہیں بے نہ ہوا تو میں فیصلہ کر رہا لیکن ایک علاقے کی قصبے دا تو ہی قاضی ہی تو فیصلے کرنے کی بات میں تیری دربار دے اندر ایک مدعی بنتے آیا کھڑا فیصلہ طے کرنا ہے قاضی نے فرمایا جی سنو صحیح یہودی آکے سنیا اے زرہ میرے کولے تے اے علی سے ہون مدینے تو آندے پہن ان کوفے دے اندر تے آندے ہویا انہیں آکے اے زرہ میرا ہے نشانہ بھی انہیں سچے ہیں جیڑی علی پاک نشانہ دیتا پہ زرے دیا نشانہ بھی سچے ہیں پر میں آدھا میرا ہے علی سی فرمیدے میرا ہے ہون انصاف تو ساں کر رہے ہیں ہون چلا انصاف دی بات آئیے ہون دیکھو اسا اپنے گربان جھاک کے ذرا انہیں آس پاس نگاہ کروں اسا نے حکمران کے جس ہونے بیٹھے کتنا عدل انصاف بیٹھے کرنے ہیں اور وقت بادشاہ امیر المومنین ہونے دے باوجود دربار میں پیش کیا کرے حکمتی کرے کھڑا جا کرے قاضی بیٹھے بادشاہ کھڑا جا کرے ایک کو آدھے دار الحکومت ایک کو آدھے عدل و انصاف جنہیں مدعی بن کے پڑھنا بدل کھڑے ہو کے پڑھنا دربار میں کھڑا پوتے باوڑا نہیں پوتا سٹے جا نہیں پیا بل کرسا تے عہدہ نہیں کریں دے اتھا مدعی ہو گئی علماء کرام ایک دن قاضی صاحب نے فرمایا اے علی امیر المومنین کوئی گواہ پیش کرو ہا سنیا کوئی گواہ پیش کرو ہا والا کوئی گواہ ہوئے ہا میں اسرا تونے حوالے کرنے وہاں تونے نشانے سچے ہیں یہودی بھی منے نہ کرے پر گواہ پیش کرو علی سی فرمائے اے قاضی میرا بیٹا حسن اے گواہ ہے اے زرہ میرا ہے اے میرا نوکر کمبر گواہ ہے اے زرہ میرا ہے قاضی شرعی نے فرمایا سنا اسلام اجازت نہیں دیتا واہ ویسر کے علی کی نشان تو ہے کچھ آپ کا سبحان اللہ علی پاک نام بدر اٹھا کے آکھنا سبحان اللہ قاضی صاحب کیا فرمایا اے علی اے امیر المومنین اسلام شریعت اجازت نہیں دے گی بیود حاکت پتر دی گوئی کہنی منی ویدی غلام نوکر دی گوئی مالک دی حاکت قابول نہیں اسلام شریعت سونا شریعت مصطفیٰ اجازت نہیں دے دی کوئی بیا گواہ ہے علی سی فرمائے ہندے علاوہ میرے کو بیا کا کوئی گواہ نہیں پترے یا نال نوکر ہے زرہ میرا ہے قاضی نے فرمایا اے علی امیر المومنین کے زرہ توڑا نہیں یہودی دے تو کو ثبوت کوئی اور خود اندازہ اللہ امیر المومنین کا فیصلہ کوفے دے دربار دے اندر علی سی فرمائے امن کا و صدق کا لے کو قبول ہے قاضی صاحب میں کو تھوڑا فیصلہ قبول ہے بے شک صاحب نے لیے تو سا فیصلہ کرنے کا ہے تیری علی نہیں تو ٹھیک ہے میری نہیں
جنہ علی پاک نے جملے میں میری نئی طرف فیصلہ میں کو قبول ہے او یہودی او غیر مسلم جنہ چوری کی بھی کنا حاضرہ علی پاک لا وہ کوئی پتہ ہے سیرت علی سیرت لیکن وہ دیکھا چاہتا مسلمان دا انصاف کیسا ہے لیکن جنہ حکم تھیا نا قاضی شرائدہ اے یہودی اے سیرت تیدہ ہے علی دا نہیں اے تیدہ ہے اے تیدہ ہے وہ یہودی علی پاک کے کلمہ نکھائے پیا آدھے اے علی امیر المومنین ہون دے باوجود بادشاہ ہون دے باوجود حق نہ پڑھنا تو میرا سر قلم کرنے میں ہمیں کو بات سکتا ہمیں تیری حکومت تیری شہید تیری بادشاہی لیکن کھڑائی نہیں مدعیاں ہوں علی سے فرمایا میں رب دی رضا اور نظام مصطفیٰ چاہتا جو شریعت حکم ہے گواہ میرے کو گواہ موجود نہیں تیری ہو سکتی یہودی قدمے ڈھٹے ہاتھ جوڑتے ہیں علی مہربانی فرما اس راوی تیرا ہے میں چوری کی دا لہذا تھوڑا عدل انصاف دے کے میں مسلمان ہوں چاہتا اپنے محبوب کا کلمہ پڑھائی بھائی یہ عدل انصاف حضرت علی سیدہ جو اپنے بارے اپنی ذات کی بارے دربار پیش دینے لیکن غلط انصاف نہیں کیتا کہ زور زبان نہیں کیتا جنہا صحیح معنی نظام مصطفیٰ تو تے چل کے عمل کیتے تو ہمارا یہودی مسلمان تا کیا کھڑا رہا سا اور غیر مسلم آپ نے اخلاق آپ کی محبت کو لیتے اور مسلمان تا ٹھیک ہے نا صحیح پتہ چلے گا میرے علی وہ جوان ہیں جنہا بغیر کوئی شریعت کام کریں گا کہ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغار کر علماء کرام محدثین لکھ دیں فاقد عالم ہے تکلیف ہے گھر دے اندر بھی فاقہ ہے کدیں ہوندی ہے کدیں نہیں ہوندی علماء کرام محدثین لکھ دیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کو پتہ چلیا ایک جنگ دے وچوں غلام دو سارے آگے حضور علیہ السلام غلام وڈے دے پن عرب دے اندر اپنے صحابہ کو غلام بیٹے چلیں حضرت خاتون جنت نے ارادہ کیتے اج میں اپنے بابے پڑھے سا میں اکثر سونا بابا مہربانی فرماؤ ایک غلام ساکوی عطا کرو جنہا ساڑھے وقت مزدوری کرے ساڑھے وقت کوئی کمکار کرے تاکہ سارا ذریعہ معاش سونا پڑھ بنے سونا نبی علیہ السلام خاتون جنت حضرت علی المشکل کشا دیکھا تشریف کہنا ہے پوچھنا کہتا بیٹی کنو بیٹی کوئی طلب کوئی چیز کو ضرورت کوئی گھر دے کوئی خراجات بابا فاقے ہیں علی مزدوری کرنا میں دے مزدوری کرنا دے کچھ کھا کے دے سے جنہیں ہوں دے تو بسم اللہ نہیں ہوتی بنا بسم اللہ کر کے گزارا کرنے پر تب میرے سونے نبی سے فرمایا اے فاطمہ اے علی میرے کول تھیو خاتون جنت بھی حضور دے کول گوڑی دنال آکے بہ گئی حضرت علی المرتضی بھی آپ دے گوڑی دنال آکے بہ گئے میرے سونے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی اے علی او مدعو ایسا وظیفہ نہ رساواں جو تیری محتاجی دور کرنے میں تیری پریشانی دور کرتے ہوئے اگر میرے بیٹے آقا نے فرمایا اے علی اے فاطمہ سبحان اللہ کیا گھر بولو چاہو سبحان اللہ ایک مرتبہ الحمدللہ بولو تو سارے الحمدللہ تیسری دفعہ اللہ اکبر چوتھی مرتبہ اے علی اے فاطمہ اے ذکر اذکار کیتا کرو اللہ رنگ چلے سے اے ذکر اذکار کیتا کرو اللہ رنگ چلے سی پتہ چلے یا جنہیں رب دی ذات کے توقع کرے دیں اللہ رنگ چلے دیں اللہ ڈوڑا چلے دیں اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغار کر علماء کرام محدثین لکھ دن ایک دیوار تیرا تے میرا سونا نبی من مونا نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں علماء کرام محدثین لکھ دن آپ مسجد دے اندر تشریف فرمائیں نماز پہ ہو گئی ہے جماعت ہوا تو بعد آپ مسجد دے اندر ذکر اذکار بیٹھے کرنے صحابہ کرامی موجود ہیں لیکن علی مشکل کشا نماز کھڑے پکیا پڑھ دے بیان ایک مسجد کے دروازے مسجد نبی کے دروازے آتے آتے سوال کر دے میرا مولا تیرے نام کا سوال کرنا ہے کوئی اللہ کے نام دے خلق دے وروالا ہے کوئی اللہ کے نام دے خلق دے وروالا
ناتے کوئی خرید دیو ایک سر مارے کوئی خرید نہیں دیتی دوجہ سر مارے کوئی خرید نہیں دیتی تیجہ سر مارے کوئی خرید نہیں دیتی واقع دا عالم ہا کسی صحابی دے کول چونی تک ایک درہم تک نہ موجود ہا سارے صحابہ چوپے مٹھے آقا دی ذات چوپے علی نماز چن کسا کرن نماز حالت رکوع دے وچ علی سے اپنی ایک ہاتھ باہر کٹ کے انہیں مدری انہیں اشارہ کرن دے نماز کی حالت وچ رکوع کھڑن ہاتھ پیچھے بدھائے نے انہیں انگلی دکھائی دے صحابہ سمجھ گئے مجھے او فقیر اندر آون فقیر اندر آیا اے علی دی انگلی وچوں انگوٹھی کاٹ گئے اے علی سے نماز کی حالت وچ سلامی کو خالی نہیں پھیریا آپ فاکر حضور کی ذات موجود ہے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے کسی کو حق درہم نہیں لیکن حالت نماز دیئے مسجد کے اندر آقا بھی موجود ہے صحابہ بھی موجود ہے نماز کی حالت رکوع کھڑن ہاتھ پیچھے مت گئے صحابہ کو پتہ لگے علی نماز کھڑ کے پھر سخاوت کھڑے کر دے علی نماز کی حالت میں سخاوت پہ کر دے علی سے حضرت صدیق سے کیا فرمایا او فقیرہ بھجا علی خرید لینا پہ گھن گھن انہیں ٹھہر کتھا مجھے مانا تو کوئی کہ سارے چپو پھر یہ آبال نو کہ وہ نماز حالت علی پیچھے ہاتھ کی دیکھ رہے مدری آدھا پہ لا گیا اور مدری لا کے فقیر گھن کے چلا گیا نماز مکمل ہوئی میرے پیچھے آکر نے فرمایا علی یہ کیا کہتی نماز حالت ہاتھ پیچھے کرتے فقیر کو اشارہ کر میں جائے انگوٹھی جاوان اللہ نے کوئی نہیں بولے نہیں لگنے اشارہ یہ ہوا صحابہ سمجھ کے لگا انگوٹھی کھینی کے کیا سنیا پہلا سڑ مرس میں نماز دی حالت چھا ہوں دوجہ سڑ مارے ہے کہ اللہ دے نام دے دینے والا میں نماز دے چھا تریجہ بھی سنے چوتھا میں درج محسوس تھے شاید کہیں خرید نہیں دیتی وہ بار بار جو سنے نہ پہ کہیں خرید نہیں دیتی حضور درد خیال آگئے یہ ایک مدری کھڑی ہے میں تیرے نیار دے نہ تو وہ قربان اور خود اندازہ نہ مٹھے آقا دی ذات نے مت پوچھے اور مٹھے آقا نے کیا فرمایا اے علی رب بھی تیرے تے راضی ہے شاہ عرب بھی تیرے تے راضی اے علی رب بھی تیرے تے راضی شاہ عرب بھی تیرے تے راضی پتہ چلے علی ایسی سخاوت کی دیئے جو نماز دی حالت چندتا ہے سخاوت اور مدینہ دا شہر دیکھو یا مکہ دا شہر دیکھو صحابہ مہاجرین مکہ والے انصاری مدینے والے جتنا صحابے مکہ دے ہیں جتنا مدینہ دے ہیں خیراتہ سارے کیتے سخی سارے ہیں لیکن جتنی سخاوت میرے علی نے کی تھی ایسی کسی نے نہیں کی تھی آپ دا ہر انداز وقت رہا رتبہ ہر صحابی دا اپنا جنازے کے تیرے میرے بیٹے محبوب کو حکم کیا محبوب مہربانی فرماؤ نالک انصاری فوت ہو گئے عربی فوت ہو گئے حضور آپ دا غلام ہے مہربانی فرماؤ آپ لیلوہا جنازہ تو نہ پڑھا ہوا میرے محبوب کی ذات پہنچی تو آپ نے فرمایا نسواں ادھر جو قرض کا نہیں انہیں کہ سنا قرض ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نسواں انہیں کوئی مال غنیمت پیچھے کو جمع پوچھی ہے حضور نے کچھ نہیں چھوڑ کے خالی میں نہ پائے کوئی جمع پوچھی نہ کوئی ایک درہم تک گھر کوئی نہیں حضور نے فرمایا جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا میرے بیٹے محبوب نے فرمایا غلاموں کا جنازہ میں نہیں پڑھتا ایک قرض دار ہے جب قرض ادا ہے تو میں نہ پڑھے سا کہ اتھا پیر علی مشکل کشا حاضر عرض میں یا رسول اللہ اس عربی دا قرض میں ادا کرنا محبوبہ ہوں آگے میں جنازہ پڑھا کے پتہ چلے اور جینا نہ جینا مرن میں بعد مرن والا کوئی علی کو فائدہ ملتا ہے وہ قرض جو ادا تھی نہ پر فائدہ ملتا ہے نا صحیح اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے علماء آغور کر علماء کرام محدثین لکھ دینے کا مطلب جنگ خیبر واپسی تو بعد علماء کرام محدثین لکھ دینے حضور علیہ السلام نے نماز عصر دی جماعت کریں
لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کم دے سبب جماعت نہ رہ سکے. علی پاک جو واپس آئے میرے میٹھے محبوب نے فرمایا آیا علی تیرے شہر تے جڑتے ہیں. اور علی سیدھ نال مقام ثبات اتوہ ذات یا نبی دی ذات یا علی دی ذات. لیکن نماز عصر کسی کم دے سبب وہ بھی حضور کا کوئی کم ہو سکتا بذات اپنی تاریخ نے لکھے کہ حضرت علی وہ حضرت کہ ایک نماز قضا نہیں کی تھی. اور نبی سے فرمایا علی ذرا جھولی بچھائے ہاں میں تھوڑا آرام کر گنا. اپنے گوڑی مبارک لے ہوئے ہاں جمعے آخری کہ رمضان دا آخری جمعہ ذرا غور و فکر کرے سو بڑے عشق والے جملے دینا پیام. اور نبی سے کیا فرمایا علی گوڑی اپنا گوڑا مبارک آقا کروا تھوڑا آرام کر گنا اور سفر کریں گے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غلام آغور کر تیرے میرے پیر علی مشکل کشا نے گوڑی بچھائی. تیرے میرے سونے نبی من مونے نبی اپنا سر مبارک حضرت علی دی گوڑی مبارک تے رکھیا. آنکھ بند کی تھی آرام دی حالت. حضرت علی سید محبوب دے چہرے بدوہا دے والے دے پہ نگاہ دے نال نگارہ لگئی ہے. محبوب نے اکھاں بند کیتا ہویاں علی پاک نے اکھاں کھولیا ہویاں. چہرہ بدوہا محبوب دے چہرے کو پیارے دے جنہیں عاشق قرآن چاہتے سپارہ پڑھ دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ میں نے سورۃ فاتحہ بیٹھا پڑھ دے, کہ میں نے سورۃ بقرہ بیٹھا پڑھ دے, کہ میں نے سورۃ الایمان میں عمران بیٹھا پڑھ دے, کہ میں نے رحمان بیٹھا پڑھ دے, کہ میں نے یاسین بیٹھا پڑھ دے, کہ میں نے مزمل تے کہ میں نے مدثر بیٹھا پڑھ دے. رب کعبہ دی قسم ہے جڑا مسلمان مرد مومن ہوئے یا مرد مومنہ ہوئے جڑا رب دا قرآن چاہے تے ہاں ٹھر دے. اے حافظ صاحبان موجود بیٹھے خدا دی قسم جڑا قرآن دی منزل دی تلاوت کرے نہ کوئی چساوے دیے نہ کوئی سکون مل دے جڑا نماز دی حالت میں قرآن سنے دے جڑا مقتدی پیچھے عاشق کھڑا ہو دے خدا بھی قرآن سن دے ہاں ٹھر دے. پر قرآن والا علی دی جھولی وچ صاحب قرآن علی پاک دی جھولی وچ رب کعبہ دی قسم کیسا پیارا منظر ہو سے کیسا حسین منظر ہو سے جو علی پاک دی نگاہ چہرے بدھا تے ہو سے. اور علی پاک نے پھر سجھ ٹھنڈا پہ نماز قضا تھی مرتے آتی پئیے ایدو چہرے بدھا کوڑے دن اور سورج کوڑے دن جنا سورج ڈھلن دے اندے ایدو عشق بھی ہاں جے محبوب کو اٹھے دا تب بے عدمی ہے محبوب کو جگے دا تب توحید تھی دیئے بے عدمی تھی دیئے انہیں محبوب کو اٹھاور لی گوارا نہیں کیتا نگاہ چہرے تو ہٹاور لی گوارا نہیں کیتا. پر عشق عاشق رب دنال محبت ہے رب دے یاد نالی محبت ہے. نماز جو قضا تھی بھی دل کو تکلیف تھئیے دل بھر آئے اکھ میں تو حج نکلیے وہ حج کر دنال انہیں گزرتی ہوئے میرے مٹھے محبوب دے چہرے دے آئیے. ایمان والا جب علی پاک دی آنسو علی پاک دی حج مبارک چہرے کو جو ہاتھے چہرے دے گئی ہے محبوب نے آنکھ کھول کے ٹھہری روتا کیوں ہے کائنات دا والی پوری کائنات محبوب نے سر مبارک کو جھولی وچ پئی بیٹھی اجے کیڑی موج نہیں بیٹھی کیوں پریشان ہے پوری کائنات مالک پوری کائنات دا خالق محبوب رب دے یار کو جھولی وچ پا کے جاوی مجھا بیٹھی ارکن یا رسول اللہ فدا قومی سونے من مریا پوری زندگی دے اندر کبھی نماز قضا نہیں کی تھی اج نماز قضا تھی گئی. محبوب نے مسکرا کے فرمایا علی ایسا قضا پڑھ سے یا ادا پڑھ سے صدقے ویلیت نشان تو ہے قضا پڑھ سے ادا پڑھ سے. ہاتھ جوڑتے علی پاک عرض کرندن میرا سونا لجپالا تو علی ہوندے قضا تھی وے تب علی کون اکسے سونا آپ نے ہوندے بھی قضا پڑھا مہربانی فرماؤ ادا ہوئے ہاں. رب کعبہ دی قسم ہے وہ جڑا سورج ڈھل گئے لہ گئے تلے بعض لکھ دن کئی ہزار کئی لکھ دی تعداد نال وہ فرشتے گھن کے ایدے گھن میں دن بل ایدے گھنا دے تے شام دے ٹائم یہ جملہ بڑا محبت اللہ پہ تے آخری طرح غور کرے سو اس سورج دی گٹی کیا ہوئی ہے رب دی بارگاہ وچ سجدہ رہے کیا کرے دے
سجدہ دے دے ربا سویر خیر دے گزرے دیر خیر دے گزرے اور تیری بارگاہ میں شکر ہے مولا کیا کرے میں شکر ہے مولا اے سجدے دی حالت آگئے سورج انہیں محبوب نے انگلی دے اشارہ کیا گل کو ذرا سمجھو انہیں توجہ محبوب نے انگلی کا اشارہ کی تے شہادت والی ایک روایت دعا دے ہاتھ جاتے ہیں کئی روایت انہیں انگلی کا اشارہ کی تے اے سورجا واپس آ علی نماز ادا کرے دے اگر انگلی کا اشارہ روایت کا دے تاویر سامن نہ تے ہتھیار ہوں کہ حضور دعا دے ہاتھ جاتے ہیں چاہمی کو نہ تے تیار ہوں ہاتھ دعا دی حالت جو رب دے آگے ہے یہ انگلی ہے تمہارے خودی رضا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے علماء غور کر محبوب علیہ السلام نے میں انگلی کا اشارہ کی تیار کی تھی مولا اے علی تیری دے تیری محبوب دی اطاعت دے بیٹھا تیرے محبوب دے عشق دے بیٹھا تیرے محبوب دی خدمت دے بیٹھا تیرا فرمان ہے تیری اطاعت کی دیئے رب دی اطاعت کی دیئے تا پتہ چلیا میرا سونا ربا اے علی اوے جو تیری تے تیری یاد دی رضا چاہتے اج میں نے کہنا کہ علی قضا نماز پڑھے مہربانی فرما سورج کو پیچھا والا ان دی نماز جی میں اپنی فرضی ٹائم دیتے وہ صحیح ادا کروا علماء کرام محدثین لکھ دیں اٹھے اور سورج اپنے رب دی بارگاہ انہیں چھکن ارادہ کرتے ہیں اور رب دی بارگاہ حکم ہوا اے سورج واپس پلٹ آدھے ربا تیرا نظام بدلنا سے تیرا قانون بدل ویسے جس وقت میں ٹھل لیتا تو سجدہ کرے گا تیرا قانون بدل ویسے ربا مہربانی فرما میں کو سجدہ تا کرن دے اللہ فرمائے نا 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 اور محبوب کی اگر انگلی پیچھا ہٹ گئی محبوب ناراض ہو گیا سورج تیرا ککھ نہیں راونا سجدے وال کھینے رہے ویسے پر یار کو راضی کرنا ہے علماء کرام ہوتے سینے کے اندر سورج ازگر سونا میں جس وقت ڈھلتا میرے بعد کہیں دی موت لکھی ہوندی ہے کہیں دی حیاتی ہوندی پی ہوندی ہے کوئی جمدے پہ ہوندن کوئی مردے پہ ہوندن تیرا قانونی نظام بدل ویسے اللہ نے فرمایا سورج گھبرانا میں رب جانتے میرے یا میں کھڑی کو روک دیتے اور ہر چیز رک گئی ہے اور خود اندازہ نہیں جایا جب مرنا ہاتھا نہیں مریا جب گری بجنا ہاتھا نہیں گیا جب پاونا ہاتھا نہیں بیٹھ گیا جب اٹھنا ہاتھا نہیں اٹھی سکیا گھڑی تقدیر دی رک گئی ہے سورج پلٹ دے پچھا آیا علی پاک نے نماز ادا فرمائی علی پاک نے نماز ادا فرمائی رب کعبہ دی قسم میں ایمان والے بیٹھی ہو محبت والے علم والے بیٹھی ہو یہ مقام علی کتنا آلہ ہے مقام علی کتنا نرالا ہے جو اللہ پاک دے یار نے سج کو واپس مطلب اللہ اپنے تقدیر روک دیتی ہے قانون توڑ دیتے پر یار کو مجھا نہیں کیتا اور یار نے علی کو مجھا نہیں کیتا تو مشہور حدیث پڑھی ہم جو اللہ دے محبوب نے فرمایا النظر الى وجہ علی جن عبادہ علی دی چہرہ دیکھنا علی پاک دا اور ذکر علی جن عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت